یا لطیفو یا ودود، یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود، اللہ لطیفا بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت اللہ رشتوں کے لیے اور رزق کے لیے، اللہ لطیفا، کیسی آیت ہے؟ وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ بہت کمال آیت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، رزق میں، رشتوں میں، برکات لینے میں۔ یہ لفظ لطیف، لفظ لطیف، اس کو اپنی من میں سموئیں، لفظ ودود تن میں سموئیں، اپنے جذبوں میں سموئیں، زندگی میں بہار آتی ہے، برکت۔ پھر اللہ آنکھیں عطا کرتا ہے، وہ آنکھیں ملتی ہیں جو آنکھیں کالے نظام کو، کالی دنیا کو، کالے لوگوں کو، کالے روگوں کو، گھاٹے کو، نقصان کو، پریشانی کو، مسائل کو، مشکل کو، مشکلات کو، ناکامیوں کو، وہ آنکھیں پھر دیکھ لیتی ہیں، وہ آنکھیں ملتی ہیں، وہ آنکھیں ملتی ہیں۔ چاہیے وہ آنکھیں، اللہ سے مانگے، اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ وہ آنکھیں جب ملتی ہیں نا تو آنے والی موت کو بھی دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے اسرائیل آ گیا، وہ سامنے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور میرا کلمہ یہ ہے، اور میری موت یہ ہے۔ جب وہ آنکھیں ملتی ہیں، زمین کے نیچے سے خزانے دیکھ لیتا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے نیچے خزانے دیکھ لیتا ہے، اللہ دکھا دیتا ہے۔ جب آنکھیں ملتی ہیں، وہ آنکھیں اللہ سے مانگیں۔ جب آنکھیں ملتی ہیں، وہ آنکھیں ملتی ہیں، وضو کے پانی کے اندر، غسل کے پانی کے اندر کے گناہ دیکھ لیتا ہے، خطائیں دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ آنکھیں ملتی ہیں، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے کہ اللہ نے جنت میں میرا یہ مقام رکھا ہے۔ جب وہ آنکھیں ملتی ہیں، چہرے دیکھ لیتا ہے۔ یہ لاہور کی کشمیری بازار کے اندر رنگ محل، اس سے درمیان میں کہا کہ میں جا رہا تھا، درویش نے اپنی پگڑی اٹھا کے، میری ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھا، میں نے دیکھا کہ سارے انسان حیوان ہیں چند انسانوں کے علاوہ۔ اور جب انہوں نے اپنی پگڑی اٹھائی، پھر میں نے وہی اصل چیزیں دیکھنی شروع کی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، کفن چورتا، توبہ کی، پر میں تو نے لوگوں کو کس حال میں پایا؟ کہا قبر میں رکھنے کے بعد، قبر بند کرنے کے بعد میں نے لوگوں کے چہروں کو بدلتا دیکھا۔ اللہ نے کملی والے حبیب کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کے چہرے نہیں بدلے، پہلی امت کے چہرے بدل جاتے تھے، کتے، خنزیر، بندر۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی دعاؤں کے صدقے ہمارے چہرے نہیں بدلے۔ جب آنکھیں دیکھ لیتا ہے، پھر یہ چہرے دیکھ لیتا ہے۔ جب دل کی آنکھیں ہوں گی، پھر آنے والے وقت کا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ کئی لوگ بتاتے ہیں اللہ نے آپ کو مجھے ایک تحفے دیے ہیں، روحانیت کے حیرت انگیز نظام دیے ہیں، روحانیت کا انوکھا نظام دیا ہے، روحانیت کا انوکھا نظام دیا ہے، روحانیت کا انوکھا نظام دیا۔ میں ایک دفعہ ایک اندرون سندھ کے بہت بڑے مندر میں گیا، بڑی محبت کی انہوں نے، مندر میں گیا، ایک درخت کھڑا تھا، تو میں وہاں کھڑے کھڑے میں نے اس کے فائدے بتائے، اس کے نفع بتائے، اور ساتھ میں نے اللہ کا ایک نام بتایا۔ انہوں نے بہت قدر کی، بہت قدر کی، اور انہوں نے اس نام کو لیا اور وہ عمل کیا۔ بعد میں مجھے ایک صاحب نے بتایا، وہ کہتے ہیں سائنس سے کہیں کہ ہر سال ہمارے پاس آیا کریں، ایسے حیرت انگیز تحفے موتی بتاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، لوگوں کو اللہ کا نام سکھائیں، بتائیں اور عام کریں، چھپائیں نہیں، چھپائیں نہیں۔ اس دن ایک جگہ میں فوتیدگی کے بھی گیا، تو ایک ساتھ کہنے لگے کہ یہ بندہ ہے فون پہ دم کرتا ہے، فون پہ دم کرتا ہے، اور سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنا دم کسی کو نہیں بتاتا، دم کسی کو نہیں بتاتا۔ تو میں نے اس کی منت کی، وہ میرا اس سے تعارف تھا، مجھے جانتا تھا، میں ابکری والا فقیر ہوں، میں نے منت کی وہ دم مجھے ہی بتا دے۔ اللہ کی مخلوق کو عام کرے، چیزیں عام کریں۔ یہ یا لطیف و یا ودود ایسی طاقتور چیز ہے، اس کے اندر طاقت، تاثیر، کمال، حیرت انگیز دنیا ہے۔ یہ کالے بیج
یہ آپ کی زندگی میں بہت کالی دنیا کو توڑ دیتے ہیں، کالے روگوں کو توڑ دیتے ہیں، کالے لوگوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جب عمل کے بعد اس کی ایک چٹکی توے پہ جاتی ہے اور وہ جلتی ہے اور وہ دھواں بنتی ہے، اور وہ کالا دھواں ساری کالی چیزوں کو، کیوں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، وہ کالا دھواں کالی چیزوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، بھکاری بنا کے رکھ دیتا ہے، ان کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کی طاقت ہے۔ میں نے کون سا یہ چیزیں اپنے طور پہ گھڑی ہیں؟ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پڑھیں جہاں لکھا ہے، جہاں لکھا نہیں تو وہ پڑھتا ہے سارا دن، جہاں لکھا نہیں وہ پڑھتا ہے۔ پوری دنیا اس وقت آ رہی ہے، بے اولادی موبائل کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، نظریں، یادداشتیں، انسان کا ذہن، انسان کی عقل، پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ موبائل کی سکرین کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ تو موبائل تو نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال کے دن رات اسی کو، نہ بیوی نہ بچوں کو نہ گھر کو وقت دینا، سارا دن اسی میں دیکھنا، اسی کو دیکھتے دیکھتے کہنا لکھا ہوا کہاں ہے، تو انہیں اس میں دیکھا، اس میں تو لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ یہ لطیف اور ودود اللہ کے نام ہیں، ان میں طاقت اور تاثیر ہے، ان میں کمال ہے۔ اور جادو کیوں بیان کیا؟ جادو کے تذکرے عام میں کیوں کر رہا ہوں؟ جادو کے تذکرے، اس کی ایک وجہ ہے کہ آنے والا وقت جادو کا وقت ہے۔ لکھ لے میری بات، جتنا اللہ اس کے حبیب سے دوری ہوگی اتنی شیطانی قوتیں بڑھتی جائیں گی، اور بڑھ رہی ہیں اور بڑھ گئی ہیں۔ ایک درویش گئے کسی گھر میں، حضرت ہمارے گھر تشریف لے چلیں، دعا فرما دیں۔ مرشد تھے، دعا فرما دیں۔ گھر میں گئے، کھڑے ہو کے دعا کر کے اگلے گھر میں، اگلے گھر میں، تو جس گھر میں جاتے تھے ہر گھر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقیروں، تمہارے گھروں میں تو جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، کالے چوڑے خبیث ان چیزوں کی گزرگاہیں بنی ہوئی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے نظر آتا ہے؟ چلو میں کہوں گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پاس نا ابھی گرمی ہے، بڑی بڑی میں نے دیکھی محلے گلیوں کی نالیاں، کتے نالی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، کتے، وہ کتا نکلتا ہے جہاں جہاں چلتا جاتا ہے نشان چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ اور وہی کتا آپ کے گھر پہ بستر پہ بیٹھے، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے، آپ کے گھر کی الماریوں اور گھر کی چادروں اور گھر کے کپڑوں پہ بیٹھے، نشان چھوڑے گا؟ فرق اتنا ہے، میری چہرے کی آنکھیں ہیں، ان کی یا ودود و یا لطیفوں کی آنکھیں تھیں، بس وہ دیکھ لیتے تھے۔ لطیف کہتے اسے ہیں کہ باریک سے باریک چیز، حساس سے حساس چیز، اور کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالا سمندر ہو، سمندر کے نیچے کالے اندھیرے ہوں، اور وہاں ایک چونٹی چل رہی ہو، اس کے چلنے کی سرسراہٹ بھی وہ لطیف جانے، اس کے دل کی آس بھی جانے، اس کی امنگ امید بھی جانے، اس کے ارادے بھی جانے۔ جو یہ جانے اس کو نام کہتے ہیں لطیف، وہ اللہ کا نام ہے، وہ اللہ۔ ان کے پاس وہ آنکھیں تھیں جن آنکھوں سے کہتے تھے تمہارے گھر میں کالے جنات کی گزرگاہیں ہیں، اور جس گھر میں کالے جنات کی گزرگاہیں ہیں اس گھر میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، تنگیاں، جھگڑے، نفرتیں، آپس میں غلط فہمیاں، بدگمانیاں۔ اور پوچھا حضرت یہ کیوں ہے؟ فرمایا تم نے قرآن کھول کے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ موبائل میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں مجبوری کے وقت میں، لیکن جو قرآن ورق پہ ہے اس کی تاثیر اور ہے، اس کی طاقت اور ہے۔ ہم نے اس کالی دنیا سے آگاہی لینی ہے جو اللہ والوں کو نظر آتی ہے، جو سائنس کی آنکھ مائکروسکوپ اس کو نظر آتی ہے۔ اب تو حساس کیمرے ایسے آ گئے ہیں، میری بات کی تصدیق کیجئے گا، اب تحقیق کر کے حساس کیمرے ایسے آ گئے ہیں جو جنات اور روحوں اور سایوں کو سینسز میں ان کو لے لیتے ہیں، جنات اور چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ ہمارے نا میوزیم میں مجھے کہنے لگے کہ ایک جگہ پہ جا کے کیمرہ بتا رہا ہے کہ وہاں جا کے ٹکتا ہے، کیا ہے وہاں؟ پھر انہوں نے تحقیق کی، چیزیں پڑھی ہیں مختلف پرانی۔ میرے پاس ایک کیس آیا،
वेस्ट का। उन्हें कहा जी खिलौनों की दुकान है। हुआ ये, एक पाकिस्तानी वहां जॉब करता था, गोरी की दुकान थी खिलौनों की, पूरी खिलौनों की दुकान है। मुझे भी एक खिलौने की दुकान घूमने का मौका मिला। ऑन मोहम्मद की गाड़ी लेनी थी, जो अल्लाह माफ करे मैं घूमा, वो गाड़ी लेनी थी। गाड़ी ने मुझे घुमा दिया। खिलौनों की बड़ी बड़ी दुकानें, वहां गाड़ियां थी महंगी, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक देखूं। खिलौनों की दुकान पे वहां होता यह था कि रात को जब दुकान बंद करके जाते थे तो खिलौने नीचे गिरे हुए होते थे, बांस टूटे हुए होते थे। खिलौनों की दुकान, उन्होंने हसास कैमरे लगाए। हसास कैमरों ने बताया कुछ साए से होते हैं, आते हैं, खिलौना नीचे गिर जाता है। उन्हें फिर भी यकीन ना आया। उन्हें कहा ऐसी कहानियां हैं, ऐसे कहानियां। अब से पहले ना डॉक्टर कहते थे, ये हकीम बताते हैं परहेज, खाओ पियो। अब चार्ट सामने रख के बैठे हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, यूं करना है, नो करना। ऐसे हकीम कहते हैं खाओ पियो, हर चीज खाओ। अब कहते हैं ना इसमें कैलोरीज, इसमें फला कैल्शियम, और इसमें कोलेस्ट्रोल, इसमें यूरिया, इसमें यूरिक एसिड, इसमें फला। वो कहते हैं ऐसे ही है। हकीकत हकीकत होती है, हकायक को कभी नहीं झुटला सकते। सारी जिंदगी कहते रहे ये देसी घी, अब सारी दुनिया देसी घी पे आ गई है। कह रहे ऑयल पे आओ, ऑयल से करते करते सफर करते करते वापस देसी घी पे दुनिया लौट आई। आखिरकार कहा कि इसका क्या हल है। अब उनके पास हल नहीं था, वो हल सिर्फ कमली वाले दरे मुस्तफा और चौकटे मुस्तफा पे पड़ा है। सच पूछे कहीं नहीं है, नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा एक पीर है, मुर्शिद है, मैं उनसे पढ़ता करता हूं। फिर उसने मुर्शिद की वजाहत पूछी, मुर्शिद किसे कहते हैं, उसको वजाहत देनी पड़ी है। मैं उनसे पूछता हूं, मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें कुछ अमाल बताए। मैंने कहा आप ये पढ़ो, और अमाल पढ़ोगे तो इंशाल्लाह, और दम करके चले जाया करो। उससे बताया जो पाकिस्तानी वहां नौकरी करता था, उसने किया। उसने कहा कि मेरे मुर्शिद ने, मेरे पीर ने बताया ये कर लो, हमारे पास ये अमल है, मैं कर लूंगा। सुबह हम आएंगे तो खिलौने गिरे हुए नहीं होंगे। अच्छा कैसे? और वाकई ऐसे हुआ। हिफाजत का एक हिसार था, हिफाजत का एक निजाम था जो अमाल की बरकत से हुआ। आपका क्या ख्याल है? आप कैसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं? जामे उल्फत में हमें जहर दिया करते हैं, जामे उल्फत में हमें जहर दिया करते हैं। गैर नहीं ये काम अपने किया करते हैं, गैर नहीं ये काम अपने किया करते हैं। सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। मेरा आपका क्या ख्याल है? ये मेरा एक दोस्त है, मेरा करीबी अजीज है, मेरा भाई है, मेरा मोहसिन है, मुझ पे जान सारी करता है। क्या इसका अंदर बाहर एक है? देखिए हम किसी पे शक नहीं करेंगे, हम किसी पे बदगुमानी नहीं करेंगे। क्या इसका अंदर बाहर एक है? ये जो मुझे खाना खिला रहा, इस खाने में जहर तो नहीं है? ये आंखें कहां से लाई? बादशाहों के यहां ऐसे बर्तन होते थे, बादशाहों के यहां, कि वो खाना जहर मिला होता था तो वो बर्तन फट जाता था, टूट जाता था। ऐसे बर्तन थे। अब भी वो निजाम है, लेकिन मुझे आपको कैसे पता चलेगा? इसी ने ही जादू किया है, इसी ने ही तावीज दबाए हैं, इसी ने ही मेरे ऊपर इल्म किया है, इसी ने ही मेरा नुकसान दिया है। कैसे पता चलेगा? दो आंखें ले ले, रूहानियत की दो आंखें ले ले। अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी, बहुत दुनिया आई, वहां मुल्कों के मुल्क आए। ये तुर्की की चौथी कॉन्फ्रेंस थी, पहली 2015 में हुई थी। एक साहब आया, वो कहने लगे कि मेरा एंटीक्स का, पुरानी चीजों का काम है। एक बंदा अपना म्यूजियम बेचना चाहता है इतने करोड़ में। ये कौन सी ऐसी चीज है? उसने कहा बहुत कीमती चीजें हैं। मुझे वो वीडियो मोबाइल पे दिखाई। एक ऐनक है उनके पास, और कहा वो ऐनक मैंने खुद पहन के देखी है, और उस ऐनक की तस्वीर भी उन्होंने मोबाइल पे दिखाई। ऐनक को आंखों से लगाओ
कंक्रीट आरसीसी कितनी मोटी दीवार है, आर पार नजर आएगी। कहा मैं पुल पे खड़ा था, मैंने ऐनक लगाई, पुल में सिर्फ मुझे सरिये के जाल नजर आ रहे थे, बाकी आर पार हर चीज नजर आ रही थी। और 1880 की बनी हुई, 1880 की बनी हुई। एक बाबा है, वो कहता है बस अब मैंने संभाल लिया, जो मेरा म्यूजियम लेना चाहे तो इतने में ले ले। उसमें ये 2 ऐनकें हैं। कोई ऐनक हमें भी मिल सकती है जो हमें दुश्मन दिखा दे, जो हमें जादू दिखा दे, हमें दुश्मन करने वाला, हमें कीना परवर, हमें नुकसान दिखा दे, हमें यह बता दे ये कारोबार करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, ये रिश्ता करूंगा तो नहीं होगा, ये रिश्ता करूंगा तो ठीक होगा, बच्चे को इधर भेजूंगा तो उसकी जिंदगी में कामयाबियां होंगी, इधर नहीं भेजूंगा तो नाकामी होगी, ये कदम उठाऊंगा तो ठीक होगी। मेरी कामयाबी की सिमत मशरिक है मगरिब है, शुमाल है जनूब है, या शुमाल मगरिब है या जनूब मगरिब है, कौन सी सिमत है? ये आंखें कहां से मिलेंगी? आज की साइंस सुन लीजिए, बहुत कामयाब है। ये कामयाबी वहां से ली है। महाराजा हरि सिंह, जिसके नाम पे हरिपुर एबटाबाद, महाराजा हरि सिंह जब भी सफर करता था उसके साथ साइंसी निजाम होता था। पहाड़ों का पता नहीं किस वक्त बारिश हो जाए, पहाड़ों का पता नहीं, जो पहाड़ों का मुल्क है वहां कोई पता नहीं है वोमेन का, वर्क का और वेदर का। बारिश हो जाए, बारिश के पानी का एक बहुत बड़ा जार, एक बहुत बड़ी बोतल, उसमें एक जौंक, और उस जौंक को समझने उसको समझने के लिए उसके माहिरीन साथ होते हैं। यानी समझ ले, वो जो शीशे का बर्तन था वो महकमे मौसमियात था। आज भी उसको अगर वो पूरा हमारी पुरानी किताबों में तरीका लिखा हुआ है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आज भी अगर उसको समझ लें एक पल में पता चले। जौंक को मखसूस गिजा देते थे, थोड़ी सी जौंक नीचे बैठी है तो मौसम ठीक है, जौंक ने हलचल मचाई है तो मौसम बदलने वाला है। जौंक उठ के दाएं तरफ आई है या बाएं तरफ आई है, जौंक ने चक्कर लगाया है तो इसका मकसद क्या है? बादल गरजेंगे, बारिश होगी, फिर कितने दिन होगी, फिर कितनी देर होगी, थोड़ी होगी ज्यादा होगी, क्या ओले भी आएंगे, फिर बारिश होने से मौसम बदलेगा। ये जौंक महकमा मौसमियात का निजाम बताती है, 100% बताती है। हमारी तिब की पुरानी किताबों में पढ़ने का ज़ौक ही खत्म हो गया। तिब की पुरानी किताबों में एक जड़ी बूटियों का तेल है, ले लो, उसके बाकायदा जाविये बने हुए हैं, एक बर्तन, ये जो बाउल है ना, बाउल, हम कटोरे को कहते हैं, कटोरे को। ये बाउल दरअसल पेशाब का नाम है, बोलो बरास, आपने लफ्ज पढ़ा होगा, बोलो बरास, पेशाब कहते हैं। ये कटोरा होता है खास उसी पैमाने को नापने का जिसमें वो तेल होता है, उसके जाविये लिखे हुए हैं, सिमतें लिखी हुई हैं, सिमतें लिखी हुई हैं, सिमतें। तेल के अंदर मरीज का पेशाब का एक कतरा डालें तो कतरा जो है वो हरकत करेगा, वो इस सिमत में जाएगा तो मरीज मर जाएगा, इस सिमत में जाएगा तो मरीज बच जाएगा, इस सिमत में जाएगा तो ये होगा, इस सिमत में आएगा तो मर्ज लाइलाज है इस सिमत में। कितने डॉक्टर कहते हैं इतने महीने का मुसाफिर है, ले जाओ, तजर्बाकार मुआलिज, इतने दिन का मुसाफिर है, ले जाओ, कहते हैं, फिर उन पे वही आती है क्या? वही के दरवाजे तो बंद हो गए खत्म नबूवत के सदके। कल शाम आंधी आई लाहौर में, सुबह एक साहब मुझे कहने लगे, उसने सुबह जैसे देखा, कहा आज आंधी आएगी। कौन सी आंखें ऐसी हैं ये, या लतीफ हो या वदूद हो, बहुत ताकतवर आंखें हैं जो हमें काली दुनिया से बचाती हैं, हमें काले लोगों से बचाती हैं। उनका लिबास सफेद है, उनके दांत, उसके चेहरे में शबाहत है, उन्होंने अंदर दिल पे कालक मली हुई है, दिल उनके स्याह हैं, दिल उनके स्याह हैं, जिनको कुरान कहते हैं उलाई का कल अनाम बल हम अजल,
وہ تو جانور ہیں، خنزیر، کتے، بندر ہیں، بل ہم ازل، ان سے بھی بدتر ہیں. اس ظالم سے کیسے بچیں گے؟ ہمارے ہاں ایک درویش ہے، وہ ایک دعا مانگتے ہیں. ان کی دعا میں نے کئی بار سنی. دعا میں نا ایک لفظ کہتے ہیں، یا اللہ شر انسان شر شیطان سے بچانا، یا اللہ شر انسان شر شیطان سے بچانا. شر شیطان تو سمجھ آئی، شر انسان کیا ہے؟ یہ کینہ پرور، یہ حاسد، جن کو آپ نے کوئی تکلیف دکھ نہیں دیا، انہوں نے تکلیفوں اور دکھ کو خود بنایا ہے کہ یہ تکلیف اور دکھ ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے اور انہوں نے آپ کو ڈسا ہے. دیکھیں، ڈسی چیز نشان چھوڑتی ہے. جہاں بھی ڈسی کوئی چیز ہو، وہ چیز نشان چھوڑتی ہے، لیکن یہ اس وقت پتا چلے گا جب آنکھیں ہوں گی. اس کانفرنس میں بھی، اس سے پچھلی کانفرنس تھی ترکی کی، ایک جرمنی سے ایک صاحب آتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، ان کا کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے. پچھلی دفعہ میرے بیٹے سے پوچھنے لگے، حکیم صاحب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے قد ہے، ایسے اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح. میرا حلیہ بتائے، کیونکہ مجمع زیادہ ہے تو ہاتھ ملاتا ہوں. اس دفعہ میں نے دور سے دیکھا آ رہے ہیں، میں نے آ کے انہیں گلے سے لپٹ گیا. اچھا، میں نے بتایا نہیں کہ میں تارک ہوں، میں نے بتایا نہیں. پھر میں نے جب کان میں بتایا تو انہوں نے ایسے ہاتھوں سے مجھے اوپر سے ایسے ایسے ٹٹولا، ایسے ایسے مجھے ٹٹولتے گئے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کون ہوں. آنکھیں تو ہے نہیں ہماری. جن کو آنکھیں سمجھا ہے ان آنکھوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا. کیا کہا میں اس بندے سے ساری عمر دھوکہ کھاتا رہا. دیا یا نہیں دیا؟ یہی آنکھیں ہیں، چاند نظر نہیں آتا، کہتے ہیں اندھا ہے، درخت کے دیکھ وہ سامنے چاند ہے، کہا مجھے نظر نہیں آ رہا. ابھی کی بات ہے، مری کی روحانی منزل میں تھے، اسی جمعرات کو، اتوار کو وہاں محفل تھی، غالباً ہفتے والے دن. سامنے ایک بچھو کالا بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا. بیٹے نے دیکھا، اس نے کہا سامنے بچھو بیٹھا ہے. وہاں قالین پڑا تھا، قالین کے ایسے رنگ کی پٹی پہ بیٹھا تھا جو اس کی رنگ اور اس کا رنگ نظر نہ آئے. قالین کے اندر ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی پٹی میں رنگ تھا کالا، بچھو بھی کالا تھا، تقریباً کالے کے قریب، بہت کالا تھا، بڑا سارا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. ہماری زندگی پہ قدم قدم پہ کہاں بچھو بیٹھے ہیں. اس کو ہم نے مارا، قدرت کا نظام، اس کا سر جدا ہو گیا، باقی جسم صحیح سالم رہا، بالکل صحیح سالم. بڑا سارا بچھو تھا، سر اٹھ کے وہاں گر پڑا، ہم نے سر اٹھا کے ساتھ رکھا. کتنی زندگی میں بچھو ہیں کالے جو میری زندگی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جو ہم دونوں بھائیوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں، پانچوں چاروں بھائیوں، چھٹے بھائیوں، تینوں بھائیوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری زندگی کے کاروبار کو، ہماری فصلوں کو، ہماری چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو، ہماری فصلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک عزم لے کے چل رہے ہیں، کر کے دکھائیں گے. اس کی آگاہی کیسے ہوگی، اس کی اطلاع کیسے ہوگی، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ میرے آقا ہمیں یتیم چھوڑ کر نہیں گئے، کسی میدان میں اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے. میرے کملی والے، میرے مدینے والے نے زندگی کے کسی میدان میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. اس لیے کہتے ہیں اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے، ان کے مشورے سے چلیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو فنا کر دیں. کیوں کہتے ہیں فنا فی شیخ، مرشد کی فنا ہو، پھر ملتا ہے فنا فی رسول، پھر ملتا ہے فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ. اور بقا باللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ جس کو زندگی میں تعبد دے کہ بلیا اسی مرنا نہیں، گو روپیہ کوئی اور، بلیا اسی مرنا نہیں. اللہ کے عاشق نہیں مرتے. جو مرشد میں فنا نہ ہو، اسے بقا نہیں ملتی، اسے عطا نہیں ملتی، اسے عطا نہیں ملتی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک شخص نے اپنی غیر ذمہ دارانہ اور اپنی بہترین پالیسیوں سے اپنے مرشد کو ناراض کیا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ناراض کرنے کے بعد معافی مانگنے آئے اور دلائل دے رہے تھے بہترین طاقتور، معافی بھی مل جائے کانٹ بھی نہ لگے.
माफी भी मिल जाए, एक पुराना लफ्ज है, कंडी ना लगे। दलाइल दे रहे हैं, ताकतवर दलाइल दे रहे हैं और कहते हैं माफी भी दे दो। बस तू सच्चा है तो फिर माफी किस लिए, क्या करने आया है तू? ये अगर तू सच्चा है तो माफी किस चीज की मांगने आया है? और ये भी साथ कह रहा है बच्चा कुछ नहीं है मेरा, सब खत्म हो गया, जो उरूज और कमाल था वो भी खत्म हो गया, दलाइल भी साथ दे रहा है, तो मैं माफी क्या करने आया? तो फिर वक्त जाए किया अपना तूने। कहने लगे मुर्शिद के सामने माफी मांगता था, बाकी लोगों को दलाइल देता था। दलाइल दलाइल के साथ नहीं, माफी तो ये होती है कि बस मेरा तन मन धन सब फना है, जो हुआ मुझे हुआ है, मंगल के वादे देता है। मेरी आपसे दरखास्त है, जिंदगी के सफर में आंखें लें कहीं से, और ये लतीफ और वदूद की आंखें हैं। ये काली दुनिया, ये काला निजाम आपके आंखें सामने ऐसे नहीं है, ये सदियों से आजमूदा एक निजाम है। चुन चुन के लाता हूं, चुन चुन के लाता हूं, मुझे तो चाहिए अपने बच्चों अपनी औलाद के लिए करूं, लेकिन नहीं, मेरे जिम्मे एक जिम्मा है, पूरी इंसानियत। अल्लाह मेरे जज्बे मेरी नीयतें ठीक कर दे, मौत से पहले मैं इसका दावा नहीं कर सकता। पूरी इंसानियत के दुख दर्द तकलीफें मुश्किलें और मसाइल दूर हो जाए, ये दूर हो जाए। हर हर तुख्म में, हर हर बीज में, हर इस काली दुनिया के अंदर एक अपनी ताकत और तासीर धरी है, रखी है, छुपी है, रखी है, धरी है, छुपी है। हर के अंदर एक दलील रखी है, एक ताकत रखी है, एक तासीर रखी है। बस उनको कोई इस्तेमाल करने वाला हो, उनको कोई पहचानने वाला हो, उनको कोई जानने वाला हो। हमारे बड़ों ने, अल्लाह के नेक बंदू ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जिनकी दिल की आंखें खुली थी, जो जादू को जागती आंखों से देख लेते थे, वो काले जिन्नात को जागती आंखों से देख लेते थे। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, एक ऊपर रोशनी जा रही थी। हजरत ने देखा तो हजरत ये क्या है? फरमाया एक हांडी जा रही है और किसी पे हमला हो रहा है। हांडी जाएगी, फटेगी, उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। हजरत ये क्या है? फरमाया किसी जादूगर का वार है। हजरत ये वापस हो सकती है? फरमाया हो सकती है। आपने अल्लाह का कलाम पढ़ा, उसको हुक्म दिया, कलाम इलाही उसकी बरकत से हांडी चक्कर काटती आपके सामने आके बैठ गई। उसके साथ काले जिन्नात थे जो उसको लेके जा रहे थे। हांडी काली दुनिया थी, ले जाने वाले काले जिन्नात थे, काले लोग थे, और फिर फैसला क्या होना था? रिजल्ट काले रोग, काले रोग, मुसीबतें, तकलीफें, नाकामियां, परेशानियां, हादसात वगैरह वगैरह। तो पूछा कौन हो, कहां से आ रहे? उसने कहा जी फलां काले जादूगर ने हमें फलां के लिए भेजा है। तो आपने अपनी, अल्लाह ने आपके चेहरे की आंखें दी थी, कश्मी नजर से देखा, कहा कि वो जो है वो मुजरिम तो नहीं है, उसका कसूर तो नहीं है, उसको बेकसूरे की सजा मिल रही है। उसने कहा हम तो ताबे हैं उस आमिल के, हमें इल्म नहीं है। उसने कहा जाके हांडी तोड़ दो। उसने पैसे लिए हुए हैं, किसी ने उसे पैसे दिए हैं कि फलां बंदे को बर्बाद करना है, फनाह करना है, तबाह करना है, पैसे दिए हैं। तो उसने हमें हुक्म दिया है, हम तो जिन्नात ताबे हैं उसके, तो हम जाएंगे इस हांडी को वहां तोड़ देंगे, बस इसका टूटना होगा, उसकी जिंदगी का जर्रा जर्रा फना हो जाएगा, उसका रिस्क, उसकी सेहत, उसका बख्त, उसका मुकद्दर, उसकी हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। तो आपने फरमाया मैं हुक्म देता हूं, जलाल में आ गए दुर्वेश कि बेगुनाहों के साथ मैं हुक्म देता हूं, हांडी तो उठ, और ये काले जिन्नात, जिस आमिल ने ये, जिस काले जादूगर ने ये अमल किया है, जा उसी पे टूट जा। उठी। बात यह है ना, ताकतवर थे, उससे बड़ी ताकतवर वाला आया, उससे बड़ी ताकतवर। चलो साइंस की दुनिया में उसका भेजा मिसाइल यहीं से वापस करके उसी पे कर देते हैं। अब समझ तो आ गई? अब सर हिल रहे हैं, कह रहे बच्चे जमीनी बचा करते भी, साइंस की दुनिया में है, मिसाइल आया मुखालिफ का, ऐसी दुनिया भी है कि उसी का मिसाइल पलट के फिर उसी पे। तो फरमाया हांडी को जा
جا کے اسی کو پلٹ دے، اور ہانڈی گئی اسی پہ ٹوٹی اور وہ تباہ ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا۔ میرے پاس ایک کیس آیا، پرانی بات ہے، ایک تعلیمی ادارہ تھا، ان کے بنچے الٹ دیتے تھے، ان کی بورڈنگ تھی، ہاسٹل تھا، ان کی چارپائیاں بیڈ الٹ دیتے تھے، ان کے کھانے مٹی پیشاب ملا دیتے تھے، پریشان کیا ہوا تھا۔ کسی کی مخالفت تھی، مخالف نے کوئی بندہ پکڑا، کالا جادوگر، اس کو پیسے دیے منہ مانگے، اور اس کو کہا کہ ان کی زندگی اجیرن کر دے، ان کی زندگی ویران کر دے۔ وہ پھر آ کے بہت زیادہ آئے تھے، مال پیسے چیزیں دے کے۔ یہ منڈی بہاؤدین کی سائٹ کا کیس تھا، پرانی بات۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ دعائے کاف پڑھیں، سب کو ملا کے نا، جتنے بھی آپ کے طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں، دعائے کاف پڑھیں، بڑی طاقتور ہے، چھوٹی سی دعا، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، دعائے کاف۔ اب کری کی سائٹ پہ جائیں گے، دعائے کاف لکھیں گے، حضرت کعب بن احبار کی دعا۔ میں ان کی مزار پہ کس شہر میں گیا؟ حمص میں۔ ابھی تو شام میں امن ہے، اللہ سدا امن رکھے، اس وقت جنگ لگی ہوئی تھی، میں کہ جانا ہے ان کے مزار، کعب بن احبار کے مزار پہ جا کے یہ دعا پڑھی، ان سے اجازت لی، اس دعا کو پڑھو۔ جب پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا جی وہ تو اور زیادہ انہوں نے کام زیادہ کر دیا۔ میں کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، اور پڑھو۔ انہوں نے اور پڑھی، میں کہا سارے مل کے پڑھو۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم سے صلح کر لیں۔ میں نے کہا کوئی سٹ لگی تو ہے، سٹ لگی ہے تو صلح پہ آئے ہیں۔ میں کہا اور پڑھے۔ کہنے لگے کہ اب ان کے ہاں پٹیاں بندی ہوئی ہیں، جو جنات نظر آتے ہیں، زخمی ہیں اور زخمی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے بھیجا ہے، ہم تو بے بس ہیں۔ میں نے کہا اور پڑھو، اور اس سے کہو کہ جس نے بھیجا ہے اسی پہ پڑھ جا۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا، میں کہا تمہارا ترازو طاقتور ہوگا، یہ اٹھے گا تو وہ جھکے گا۔ وہاں 5 کلو ہے، یہاں 3 کلو ہے، اس کو 5.5 کر، 6 کر۔ جب 5.5 کرے گا تو یہ وزن تیرا۔ انہوں نے اور پڑھا، اور حقیقتاً یہ جب پلٹا اور وہ کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں اور اسی پہ جا رہے ہیں جس نے بھیجا، تو میں نے ان سے کہا کہ پیچھا کرو، جاؤ۔ ان کے پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ اس بندے کے غسل دینے والے سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب میں نے غسل دیا جسم کی ہر ہڈی چورا چورا تھی، اور اس کا جسم ایسے گٹھڑی بن جاتا تھا۔ وہی ظالم جو ان پہ آئے تھے، اللہ کے نام کلام الہی اور میرے کملی والے کی دعاؤں کی برکت سے وہ پلٹے اور انہی پہ پڑ گئے۔ میری زندگی تو واقعات کا مجموعہ ہے۔ کچھ ایسی آنکھیں ہوں جو ہمیں بچا لیں، کوئی ایسا نور ہو اللہ کے نور میں سے، اعمال کے نور میں سے، ان ذکر تسبیحات اور کلام الہی کے نور میں سے جو ہمیں بچا لے، جو ہماری حفاظت کرے۔ وہ یہ لطیف اور ودود کا نور ہے۔ وہ ایسا نور ہے جس میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی طاقت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کا وجود ہو، اور اللہ کی شان ہو، اللہ کی خوشامت ہو۔ وہ ایسا نظام ہو۔ ساری دنیا تعریف کو پسند کرتی ہے، سب سے زیادہ میرا رب تعریف کو پسند کرتا ہے۔ میں جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، جھوم اٹھتے ہیں کہ بندے نے اللہ کی تعریف کی، عرش جھوم اٹھتے ہیں۔ اور جن جن بولوں میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، سبحانہ جل عزت والعظمہ والحیبہ والقدرہ، وہ سارے بول ایسے ہیں کہ عرش جھوم اٹھتا ہے۔ اپنی زندگی میں 4 دن زندگی کے گزارنے ہیں انشاءاللہ۔ ایسی زندگی نہ ہو جس میں سسکتے زندگی گزر جائے، سلگتے زندگی کو گزر جائے۔ ایسی زندگی نہ ہو، سسکتے زندگی، سلگتے زندگی گزر رہا ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن،
دو آرزوں میں کٹ گئے، دو انتظار میں نہیں، ان حسرتوں سے کہہ دے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل طاقتار میں۔ ہاں نہ میرے کملی والے میرے آقا نے اور ان کے رب نے زندگی کی سکون کی راہیں دی ہیں۔ لکل دائن دواؤں، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے۔ اگر مجھے سمجھ نہ آئے یا میں اس کو نہ پا سکوں یا اس پہ تھوڑی سی محنت میں نہ کر سکوں، دیکھیں اللہ نے بیج کے اندر بیج رکھا ہے، گندم کا بیج، چاول کا بیج، چنے کا بیج، کسی چیز کا بیج کے اندر بیج رکھا ہے، پر بیج کو اگانے کے لیے جان مارنے کا حکم دیا ہے۔ زمین بنا، فصل بنا، رکھوالی کر، رکھوالی کے بعد پھر اس بیج کو سینچ، پانی، پھر بیج سے بیج ایک نہیں سینکڑوں بیج نکلتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نام کو دیا ہے لطیف اور ودود۔ یہ اللہ کے جتنے نام، جتنے کلام، جتنے دعائیں ہیں، میرا اللہ کہتا ہے تھوڑی سی محنت کر میرا بندہ، تھوڑی سی کوشش کر، تجھے پھر اس محنت اور کوشش میں تمہیں وہ دوں گا جو تیری نسلیں آباد رہیں گی۔ اٹھ یار فرید تھی شاد ول، مجھا کو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھسن آباد ول، پھر تیری نسلیں کھائیں گی۔ رزق، صحت، عزت، برکت، اس کی زندہ مثال دوں آپ کو، زندہ مثال۔ جتنے بھی درباروں کے مجاور پیر اور گدی نشین ہیں، مجاور پیر اور گدی نشین ہیں، ان کی نسلیں کھا رہی ہیں، پل رہی ہیں۔ ان کے ہاں مہنگائی 9/11 کروڑیں مہنگائیوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کی وجہ ان کے بڑوں کے بڑے یہی عمل کر گئے تھے جو تسبیح خانہ بتا رہا، اور اس ہر عمل میں نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ سارے کہیں نسلوں کے، اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، لانے والا وحی جبریل سچا، قرآن سچا، فرمان مصطفیٰ سچا، اس میں نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، اور ان کی نسلیں پل رہی، ان کی نسلیں پل رہی۔ ابھی اسی سفر میں، اسی مری کے سفر میں، میں ایک آستانے میں گیا، انہوں نے محبت دی، ان کی شفقت۔ پیر صاحب بیٹھے تھے، ایسے ڈسک سامنے تھا، ہاتھ رکھ کے تکیہ تھا، ساتھ نوٹوں کا ڈھیر تھا، ایک بندہ گن رہا تھا، لوگ ہاتھ ملاتے تھے، نوٹ رکھ کے جا رہے تھے۔ میں دور بیٹھا سوچ رہا تھا پیر صاحب نے ان کا گلا دبایا ہے کہ پیسے رکھو یہاں، گلا دبایا یہاں پیسے رکھو۔ کون سی طاقت ہے جو ان کے دل کے اندر ڈال رہی ہے کہ مرشد کو ہدیہ دینا چاہیے، مرشد کی بھی ضروریات ہیں؟ کون سی طاقت ہے؟ یہ اعمال کریں گے جو تسبیح خانہ کرا رہا، اللہ نسلوں کو پالے گا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں اپنے باپ کی قبر پہ جا کے باپ کو ملامت کرتا ہوں کہ ابا تو چھوڑ کے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، حالانکہ باپ کسی عہدے میں تھا اور اس عہدے سے خوب اس نے مال کمایا، پر وہ تو ختم ہو جانا تھا۔ اندرون سندھ میں مجھے ایک صاحب نے بتایا، سفر ہوتا رہتا ہے، کہنے لگے کہ صبح صبح جا کے نا بالٹی، اس میں مٹی اور اس میں پرانا کپڑا، اس کو جا کے قبر کو پوچھا دیتی تھی، دو خواتین پوچھا دے کے لانتے مار کے آتی تھی، لانتے قبر۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا ہمارا باپ ہے۔ کہ کیوں کرتے ہو؟ کہ ہم کریں، تمہارا کیا تعلق ہے؟ پتا چلا باپ نے بیٹیوں کی شادی نہ کی، زمین جائے گی، تھی بیٹیاں، زمین جائے گی۔ کتنا بدقسمت ہے جو اپنی بہن بیٹی کو زمین جائیداد کا حصہ نہیں دیتا اور پورا نہیں دیتا، بدقسمت انسان ہے۔ اور کہا کہ آخری وقت میں جب باپ مرنے لگا تو بیٹیوں نے کہا ابا آپ کی ساری عمر خدمت کی ہے، ہم بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ نے ہماری شادیاں نہیں کی، زمین جائے گی، اب ایک دعا ہم کرتے ہیں، آمین آپ کہہ دیں۔ اس نے دعا کے لیے آمین کہا، اور بیٹیوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے، اس کا خاتمہ خراب ہو جائے، اس کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ اس نے آمین کہا اور مر گئے۔ رات کہا ساری رات باپ کی قبر سے دھواں نکلتا ہے، قبر کالی ہوتی ہے، صبح آ کے پوچھا دیتے ہیں، بھرم رہ جائے۔ ہاں، کچھ آنکھیں لے لیں اس کے نور کی،
کچھ آنکھیں لے لیں اس کے نور کے. اللہ کا نام لطیف اور ودود، یہ دو آنکھیں ہیں جس کو مل جائیں تر جائے گا. دو ناموں میں یہ طاقت ہے. چاروں طرف سے اندھیرے آئیں گے اور ہماری زندگی کو کالی دنیا کر دیں گے. ہماری دنیا روشنی کی دنیا ہے. یہ روشنی، ہماری راتیں بھی روشن ہیں چاند کی وجہ سے یا ہماری روشنی کی وجہ سے. ہمارے دن تو ویسے روشن ہیں سورج کی وجہ سے. ہماری زندگی کو کالی دنیا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی کالی ہو جائے، اندھیر ہو جائے، اندھیر ہو جائے. یہ پورا نظام ہے، یہ پوری کشمکش ہے. آج آپ کے پاس جو تھیلی ہے نا، میں اس تھیلی پہ بات کر رہا ہوں، اور تو کسی نے مجھے کوئی موضوع دیا نہیں، میں اس تھیلی پہ بات کر رہا ہوں. اس تھیلی کو سمجھے یہ ہے کیا؟ اس میں یہ کالی چار چیزیں ہیں تو کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ ہم تو روشنی کے سفر میں چلے ہیں. ہماری زندگی میں اندھیرا قرضوں کے نام پہ، بیماریوں کے نام پہ، ناکامیوں کے نام پہ، کسی کے انتقام، کسی کے کینے، کسی کے بغض، کسی کی نفرت، کسی کے حملے کے نام پہ ہماری زندگی میں جو اندھیرا آ جاتا ہے. یہ ساری عمر کوشش کر 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 کے ایک وقت آیا کہ انسان ساری کوششیں ہار گیا. اس اندھیرے کو اجالا بنانا ہے. اور جتنے انبیاء کرام آئے، یاد رکھیے گا، سب اندھیرے کی روشنی سے نکال کے، اندھیرے کی زندگی سے نکال کے روشنی کی زندگی پہ لانے کے لیے آئے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے. کفر اندھیرا ہے، اللہ سے دوری اندھیرا ہے، آخرت سے دوری اندھیرا ہے، موت کی تیاری نہ کرنا اندھیرا ہے، حلال حرام کی پہچان نہ ہونا اندھیرا ہے، اپنی سانسوں کو گن گن کے نہ گزارنا اندھیرا ہے. یہ زندگی میں سارے سفر اندھیرے کے ہیں. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سارے نبی یہی کہتے تھے کہ سارے لوگوں، تم زندگی اندھیرے کی گزار رہے ہو، ہم تمہیں اجالے کی زندگی دینا چاہتے ہیں. ٹکراؤ ہوتا اس وقت تھا جب وہ کہتے تھے ہم تو بہترین زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہمیں ایک ایسی زندگی کا پتہ دیتے ہیں جو نظر نہیں آتی. انبیاء ایک ایسی زندگی کا پتہ دیتے ہیں جو نظر نہیں آتی. یہاں ٹکراؤ ہوتا، یہاں ٹکراؤ ہوتا. پھر وہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں، وہ لوگ مخالف بن جاتے ہیں. پھر وہ لوگ یہاں تک دشمن بن جاتے ہیں کہ وہ ہر ہیلا اختیار کرتے ہیں اس روشنی کے سفر کے پھیلانے والی ہستی کو، جس کو ہم انبیاء، پیغمبر، نبی، مرسل کہتے ہیں. ان کے لیے ہر ہیلا اختیار کرتے ہیں، جادو کا، قتل کا، وار کا، پتھر پھینکنے کا، حملہ کرنے کا، روکنے کا، دنیا کی پیشکشیں کرنے کا، ہر ہیلا اختیار کرتے ہیں. لیکن نبیوں کی زندگی میں روشنی پھیلانا ہے، انبیاء کی زندگی میں روشنی، اور وہ روشنی پھیلاتے پھیلاتے اس دنیا سے روشنی پھیلائی. یہ جو تسبیح خانہ ہے، تسبیح خانے کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسانیت کے لیے روشنی کا پیغام لایا جائے، کوئی اجالے کا پیغام لایا جائے. اندھیرا جتنا بھی ہو، انسان جتنا عقل مند بھی ہو، جتنا بھی سمجھدار ہو، ٹھوکر لگ جاتی ہے، لگ سکتی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں اندھیرے میں. اچھا، ضروری نہیں یہ چہرے کی آنکھیں روشنی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چہرے کی آنکھوں میں بھی اندھے ہوتے ہیں. اب میری طرف دیکھیں، عید کا چاند، اس نے کہا دیکھو وہ سامنے عید کا چاند ہے. کہا مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا، انہوں نے کہا ایسے کرو میری بائیں طرف آ جاؤ، یہ سامنے درخت ہے نا، وہ ہاں درخت ہے، اس کی دو شاخوں کے درمیان اوپر دیکھو. دوسرے نے کہا ہاں مجھے نظر آئی. دوسرے نے کہا کہ مجھے نظر آئی. کہا اندھے ہو؟ کہ آنکھوں والوں کو اندھا کہہ رہے ہیں، اندھے ہو؟ مجھے نظر آ رہا ہے، وہ چاند دیکھو سامنے نظر آ رہا ہے، ایک پتلی لکیر نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو ضروری نہیں کہ چہرے کی آنکھیں ہوں تو انسان روشنی پائے. ان چہرے کی آنکھوں کو لیے ہوئے لوگوں کے پاس تو انبیاء آتے تھے
جن کی چہرے کی آنکھیں ہوتی تھیں انبیاء انہی کے پاس تشریف لاتے تھے، سارے اہل بیت صحابہ اولیاء انہی کو سمجھاتے تھے۔ وہ ہم ہیں جن کی چہرے کی آنکھیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک چہرے کی آنکھیں کہ دل کی آنکھیں، اور جب دل کی آنکھیں آتی ہیں تو پھر اندھیرے میں ساری دنیا نظر آ جاتی ہے، ورنہ اندھیرے کی زندگی گزار کے اندھیری کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ آنکھوں کے باوجود اندھیرے کی زندگی ہے۔ وہ کیا؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز میری زندگی کو ڈس رہی ہے، کون سی چیز میری زندگی کو تکلیف دے رہی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سردی تھی، بیٹھا ہوا ہے، پاؤں اس نے رکھے آگ کے سامنے، لگ رہا تھا، پاؤں جلتا رہا، شوگر کی وجہ سے پاؤں سن ہو گیا تھا، اس کے اندر احساسات ختم ہو گئے تھے، آدھا پاؤں جل گیا، جلنے کی آئی بو، بیوی بھاگی اور کہا کہ کیا چل رہا؟ کہا آپ کا پاؤں نیچے جل گیا۔ یہ اندھیری کی زندگی ہے، اپنا سب کو جلا بیٹھے، علم ہی نہیں آنکھوں کے سامنے۔ کیوں؟ وہ آنکھیں بند ہیں، وہ ناک کے احساسات ختم ہیں جو گوشت کے جلنے کو سمجھیں، وہ آنکھیں بند ہیں جو گوشت کے اور جسم کے جلنے کو دیکھیں۔ یہ جو تھیلی کا عمل ہے اور اس کے اندر جو دو اللہ کے مبارک بول ہیں، اللہ کا نام لطیف اور ودود ہے، یہ تھیلی کا عمل، یہ دو آنکھیں ہیں، یہ ایک لطیف ایک ودود، یہ دو آنکھیں ہیں، پر ہیں دل کی، جو ان کو اٹھا کے یوں دل کے پر سجا لے۔ یہ دل کی دو آنکھیں ہیں، یوں اٹھا کے دل پہ سجا لے، یہ دل کی دو آنکھیں، اور سچ پوچھیں یہ دیکھتی ہیں، یہ دل کی دو آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ دل کی دو آنکھیں روشن ہیں، یہ دل کی جو دو آنکھیں شعور رکھتی ہیں، احساس رکھتی ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے نام پہ محنت کی ہے، جنہوں نے اللہ کو پانے کی محنت کی ہے، ان کو علم ہے کہ یہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں۔ ہم نے 4 کالی چیزیں لی ہیں، کالے ماش، کلونجی، ہرمل اور کالی مرچ، 4 سمتیں ہیں ہمارے پاس، چاروں سمتوں سے ایک روشنی ہم سے ہٹی ہوئی ہے۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں، ایک ایسے پردے کو کہتے ہیں، ایک ایسے حجاب کو کہتے ہیں جس میں اصل میں جو چیز دکھتی ہے وہ اصل میں نظر نہ آئے، اصل میں وہ نظر نہ آئے، جو دکھتی ہے وہ اصل میں نظر نہ آئے۔ جادو کہتے اسے ہیں، انسان کی آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بعض انسانوں پہ نفس کا جادو ہوتا ہے، بعض پہ شیطان کا جادو ہوتا ہے، اور انہیں حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، انہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اور ایک وقت آتا ہے یہ جادو اتنا طاقتور ہوتا ہے، یہ میری الفاظ سدا یاد رکھیے گا، یہ جادو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ انہیں پھر حلال کی لذت اچھی نہیں لگتی سوائے اگر جب تک حرام کی لذت نہ ملے۔ یہ جادو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ میرا مختصر سا بول ہے لیکن اس کے پیچھے پوری زندگیاں ہیں۔ یہ چاروں دانے ہماری چاروں سمتوں میں ہمارا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ 4 دیواریں ہیں، 4 دیواریں ہیں جو آج آپ کی تھیلی میں موجود ہے، یہ 4 دیواریں ہیں، یہ تھیلی میں موجود ہے، یہ 4 دیواریں ہیں، اور اگر دیکھنا ہے تو پھر 2 آنکھیں بھی چاہیے، اور 2 آنکھیں وہ اس کی عطا کرتے ہیں کریم کی، ایک کا نام لطیف ہے، ایک کا نام ودود ہے، یہ 2 آنکھیں چاہیے۔ اگر آپ کو میری ان 2 آنکھوں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر ایک درخواست ہے، میری مثال سن لیجئے۔ خون کا ایک قطرہ ہوتا ہے، آپ کے مطابق وہ خون کا قطرہ ہے، لیکن 2 آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خوردبین کی آنکھیں، مائکروسکوپ کہتے ہیں، وہ 2 آنکھیں کہتے ہیں نہیں یہ صرف خون کا قطرہ نہیں ہے، اس خون کے قطرے کے اندر ایک پورا نظام ہے،
وائرس کا، جراثیم کا، بیکٹیریا کا، پلازما کا، WBCs کا، RBCs کا، سرخ ذرات کا، سفید ذرات کا، ایک بیماریوں کی دنیا کا۔ یہ خون کا قطرہ بتاتا ہے شوگر ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے۔ یہ خون کا قطرہ بتاتا ہے کہ وائرس، بیکٹیریا، بیماریاں یا ملیریا یا کون کون سی بیماری ہے۔ میرے مطابق تو قطرہ ہے، بس آنکھیں بدلتی ہیں۔ چہرے کی آنکھیں کے ساتھ ایک سائنسی آنکھیں لگ جاتی ہیں، وہ سائنس کی آنکھیں کہتی ہیں نہیں، خون کے قطرے کے اندر ایک پوری کائنات ہے۔ بالکل اسی طرح جب چہرے کی آنکھ کے ساتھ روح کی آنکھیں لگتی ہیں، جب چہرے کی آنکھوں کے ساتھ کون سی آنکھیں؟ روح کی آنکھیں لگتی ہیں، ایک لطیف کی ایک ودود کی، یا جب دو آنکھیں یہ لگتی ہیں، پھر یہ چہرے کی آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جو میں آپ دیکھتے ہیں، پھر یہ چہرے کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میری آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، جو میری آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ یہ چہرے کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں، وہ نظام عالم، وہ حیرت انگیز دنیا، وہ حیرت انگیز کائنات، یہ چہرے کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، ان چہرے کی آنکھوں کے ساتھ جب دل کی آنکھیں مل جاتی ہیں، پھر اس کو کشف کی دنیا کہتے ہیں، معرفت کی دنیا کہتے ہیں، وجدان کی دنیا کہتے ہیں۔ پھر ان کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دکھاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، میرے سرکار کا فرمان ہے، مفہوم ہے، وہ آنکھیں اس کی نہیں، پھر وہ اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ہاتھ اس کے نہیں، پھر اللہ کے ہاتھ، پھر اس کے ساتھ اللہ کی عظمتیں، قوتیں، عزتیں، وقار، شان و شوکت اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پھر اس کو ایک نئی دنیا ملتی ہے، نیا نظام ملتا ہے، نئی کائنات ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ دو آنکھیں ایک اور بھی ہوتی ہیں، وہ دل کی آنکھیں۔ یہ جو چار کالی چیزیں آج کی آپ کی تھیلی میں ہیں، یہ میں کو نئی ایجاد کر کے نہیں لایا۔ دکھ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو نہیں پڑھتے، دکھ یہ ہے روحانیت کی کتابیں پرانی نہیں پڑھتے، خوف آتا ہے، خوف آتا ہے۔ اس دن میں ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ابھی بھی آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت علم ہے۔ میں نے کہا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تسبیح لے کے پھر رہے تھے، پوچھا آقا یہ تسبیح اور یہ کمال، تو فرمایا جس تسبیح کی وجہ سے میں جنید بناؤں پھر اس کو چھوڑ دوں؟ جس تسبیح کی وجہ سے میں جنید بنا ہوں پھر اس کو چھوڑ دوں؟ سوچیں تو صحیح۔ یہ جو تھیلی کا عمل ہے یہ صدیوں سے ہے، اللہ والو، صدیوں سے ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے صدیوں سے اس عمل کے ذریعے انسانیت اور مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے جب اس کا لباس اچھا ہوگا، اس کی خوراک اچھی ہوگی، اس کا مقام اچھا ہوگا، اس کا وقار اچھا ہوگا، یا اس کی زندگی میں کوئی دولت، مال، چیزیں، حسن و جمال آئے گا، تو پھر کالی دنیا اور کالے لوگ اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو پکڑیں گے۔ آپ نے ایک چیز نہیں دیکھی، یہ انسیکٹ کلر، یہ مکھی مار، مچھر مار، ایک مخصوص روشنی ہوتی ہے، مچھر اور مکھی اس کی طرف شوق سے دوڑتے ہیں، آگے موت ہوتی ہے۔ یہ جو کالی دنیا کے کالے بیج ہیں نا، یہ ان کالی دنیا کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، وہ کہتے ہیں یہ ہماری غذا ہے، یہ ہماری خوراک ہے، ہم اس میں آسودہ ہوں گے۔ جب اس کی طرف آتے ہیں، آگے لطیف اور ودود کی طاقت ہوتی ہے، لطیف اور ودود انہیں پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے مروڑ کے ختم کرتا ہے، کیونکہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں ہوں بے بس، اس لیے میں اللہ کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں تو بے بس ہوں، میں اللہ کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ بچہ روز مار کھا کے جاتا تھا، ایک دفعہ ابا گھر بیٹھا، کہا کہ روز بچے محلے کے اس کو مارتے ہیں، تو اس نے کہا چل میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا چل میں دیکھتا ہوں آج کیا ہوتا ہے۔ اب بچہ اس کے ساتھ باپ ساتھ ہوا، پہلے بچہ آنکھیں مل رہا تھا، ناک بہ رہی تھی، اب بچے کا انداز بدل گیا، اب بچے کا انداز بدل گیا۔ اس نے بازو اوپر کیے، اس نے بازو پھیلائے،
اس کی چال میں فرق، اس کی ڈھال میں فرق، اس کے حال میں فرق، اس کے بولوں میں فرق، کال میں. باہر جا کے کہتا ہے آؤ کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، آج میرا ابا میرے ساتھ ہے، میرا والد میرے ساتھ ہے. ہم تو ہیں بے بس، ان کالی چیزوں سے ہم نہیں لڑ سکتے. وہ کالا جادو ہے، وہ کالے جنات ہیں، وہ کالے روگ ہیں، وہ کالے لوگ ہیں، وہ کالے دل ہیں، وہ کالی نفرت کے منصوبے ہیں، وہ کالی نفرت کی دنیا ہے، وہ کالے وار ہیں، وہ میرے خلاف کالا نظام ہے. میں لڑ نہیں سکتا، بے بس ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، جنات مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جنات کو نہیں دیکھ رہا. اللہ نے مجھے یہاں بے بس بنا دیا ہے. اور بے بس کیوں بنایا ہے؟ اگر ہم جنات کو دیکھ لیتے پھر اللہ کو کون پکارتا؟ بتاؤ. اللہ کو کون مانگتا؟ مانتا اور مانگتا. میرا مولا میں بے بس ہوں، میں اس کالے نظام سے نہیں لڑ سکتا. کسی نے پوچھا کبھی جنات کی دنیا میں جانے کا موقع ملا کسی سے، صاحب علم سے، صاحب معرفت سے؟ کہا ہم ملا. کہا وہ کیا نظام ہے؟ کہا وہ ساری سیاہی ہی سیاہی ہے، وہ کالی دنیا ہے، کالا جسم ہے اور کالی ایک کائنات ہے. تو کہاں پھر وہاں کیسے چلتے تھے؟ کہا میرے ساتھ کچھ نیک جنات چلتے تھے جن کے پاس اللہ کا نام ہوتا تھا، وہ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے اور روشنی ہوتی تھی. بالکل اسی طرح قیامت کے دن فرمایا پل صراط پہ سب اندھیرا ہوگا، ایمان والے کے پاس روشنی ہوگی، ایمان والا اس روشنی کے بقدر پل صراط کو طے کرے گا. کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، وہ ایمان والے کے ساتھ چل پڑیں گے، اس کی روشنی میں آدھا سفر طے کریں گے. ایمان والا اپنی بجلی کی طاقت پہ، بجلی کی جتنا بجلی کی رفتار، اس پہ سفر طے کرے گا، یہ کٹ کے گر جائیں گے. ہم نے لطیف اور ودود یا لطیف ہو اس کی روشنی لے لی ہے. اس کی روشنی لینی ہے. کیسے؟ 2 گاڑیاں جا رہی تھیں، 3 گاڑیاں جا رہی تھیں. اگلی گاڑی میں کی لائٹیں آگے پیچھے کی ٹھیک تھیں، جو پیچھے والی گاڑی ہے اس کی لائٹیں بھی آگے پیچھے سے ٹھیک تھیں. درمیان والی جو گاڑی تھی اس کی الیکٹریشن کا نظام کوئی خراب تھا، الیکٹرک کا، یعنی وہ اس کی لائٹیں خراب تھیں. بھائی بابے کو اٹھا دو، اس بیچارے کو نہ بٹھاؤ، اس کی بے بسی، مجبور آدمی ہے. پھر بیٹھتا بھی بابا یہی ہے اور میں کہوں تو پھر ہنستا ہے بابا، اور مجھے ہنسنے پہ پھر دکھ ہوتا ہے. وہ بیچارہ مجبور آدمی ہے، پھر اس کو نہ بٹھایا کرو. میں کچا ڈرائیور ہوں، کچے ڈرائیور کے آگے کوئی بندہ بیٹھے تو نیند آئے تو کچا ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا. ہے تجربہ ہے، کچا ڈرائیور ہو، اس کے آگے بیٹھ کے کوئی بندہ سو رہا ہو، وہ کبھی گاڑی نہیں چلا سکتا. میں کمزور آدمی ہوں. پولیس سارجنٹ نے روکا، تینوں گاڑیاں روک دیں. اس نے کہا اس کی روشنی نہیں ہے، رات کا سفر ہے. اس نے کہا جی آگے میری والد کی گاڑی ہے، پیچھے میرے بھائی کی گاڑی ہے، ان دونوں روشنیوں کے درمیان میں چل رہا ہوں، تو کوئی حادثے کا خطرہ نہیں، مجھے ہر سمت ہر چیز صحیح نظر آ رہی. تو پولیس سارجنٹ نے اس کی نہ سنی، ان کا چلان کر دیا، اور چلان کرتے ہوئے صرف ایک لفظ کہا، اس شہرا پہ، اس سڑک پہ ہر بندہ اپنی روشنی سے چلتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ شہراہوں پہ اور راہوں پہ ہر بندہ اپنی روشنی سے چلتا ہے. یہاں نہ باپ کی روشنی کام آئے گی نہ بھائی کی. ہمیں کو روشنی لینی ہوگی، ورنہ یاد رکھیے گا اندیکھے حملے، اندیکھے حادثے، اندیکھا وار ہمیں کھا جائے. یہ جادو کسے کہتے ہیں؟ اور میں نے جادو کو بیان کرنا کیوں شروع کیا؟ میں نے جادو کے بولنے شروع کیے 1984 سے. کسی درویش کے قدموں میں جگہ پائی 1984 سے. 2024 میں 40 سال ہو گئے ہیں میں جادو کے بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، ابھی تک کامل نہیں ہوا. جادو کسے کہتے ہیں؟ نہ کیا نظر آئے، نہ کرنے والا نظر آئے، نہ ہوا نظر آئے، نہ ہونے والا نظر آئے. لاٹھی کے لیے
ہاتھ نظر آتا ہے، لاٹھی نظر آتی ہے، خنجر، چھری، تلوار ہاتھ نظر آتا ہے، ریوالور، بندوق ہاتھ نظر آتا ہے، کرنے والا نظر آتا ہے۔ یا تو ایک ایسا وار ہے نہ کیا نظر آئے نہ کرنے والا نظر آئے، پر ہو جائے، ہو جائے اور ہو جاتا، ہو جائے اور ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، نیٹ کی دنیا اٹھائیں، میری بات کی تصدیق کریں۔ جیسے ہمارے ہاں فقیروں درویشوں کے ہاں لوگ آ کے رہتے ہیں، فقیروں درویشوں کے ہاں لوگ آ کے رہتے ہیں، ہمارے ہاں فقیروں درویشوں کے ہاں لوگ آ کے اپنا علاج کرتے ہیں۔ تسبیح خانے میں لوگ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے رہتے ہیں، زندگیاں گزارتے ہیں۔ 3 دن کے لیے تو عمومی آتے ہیں، جمعرات کی عصر سے اتوار کی ظہر تک، اور بڑے طاقتور یہاں روحانی پیکج ہوتے ہیں۔ اس طرح گورو نے روحانی ہسپتالیں بنائی ہیں، روحانی ہسپتالیں بنائی ہیں۔ میں ایک ملک میں گیا، اس ملک میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے نوراتا۔ صاف ستھرا ملک، صاف ستھری دنیا۔ وہاں ایک درویش کے ہاں لوگ 9 راتیں گزارنے آتے ہیں، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ میں ان کے ہاں گیا، انہیں پتا چلا تو وہ جو وہاں کے ذمہ دار تھے مجھے لے گئے، بڑی بڑی روٹیاں سامنے رکھیں، ایک قہوہ رکھا، اس نے کہا یہ لنگر ہم کھلاتے ہیں، وہی آپ کو کھلا رہے ہیں۔ گوروں کی دنیا میں، انگریز کی دنیا میں میڈیٹیشن، مراقبہ کا نظام کے پورے نظام ہیں، وہاں کے انسٹیٹیوٹ، ادارے ہیں۔ رونے کے پورے نظام ہیں، رونے کے پورے نظام ہیں۔ روئے گا دل ہلکا ہوگا، غم ہلکا ہوگا، اس کا دکھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے حبیب کے عشق میں رو، یا اللہ کے خوف میں رو، یا اللہ کے شوق میں رو، یہاں خود بخود علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تو پوری دنیا پیراسائیکالوجی میں اور پتہ نہیں کس کس نام پہ پوری دنیا آ گئی ہے، اس روحانی نظام پہ جس کو تسبیح خانہ بیان کر رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل وہ فالسا آیا ہوا ہے، ایسے دیکھ کے ایک طرف کرتے ہیں، اور ایک بڑا بورڈ بنا ہوا ہے، اس بورڈ کے اوپر مصنوعی چیزیں لکھی، اس طرف نظر جاتی ہے، فالسے میں نظر نہیں جاتی۔ حالانکہ فالسا استعمال کرنے والا کبھی دل اور بلڈ پریشر کا مریض ہو ہی نہیں سکتا۔ دل کے امراض، بلڈ پریشر۔ ایک مائی تھی، مجھے بتانے لگے، روٹیاں لگانے والی اماں تھی، تو اس کو کوئی بلڈ پریشر ہو گیا، کہہ رہا پترا میں کو امی رانی بیماری تھی گئی ہے، جو مالداروں کو بیماری ہوتی ہے مجھے وہ مال بیماری ہو گئی ہے۔ اس کو بلڈ پریشر نہیں آتا تھا، کہہ رہے پترا میں کو پریشر تھی گئی۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، حاجی صاحب، تو وہ مسجد میں لوگوں کو پیٹی کرواتے تھے، ریٹائر تھے، گھر والے تو پھر بندوں کو نہیں کرتے نا، پھر مسجد میں یہ ریٹائر بندے آ جاتے ہیں، پھر وہاں ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایسے جوڑوں میں درد ہے، آٹومیٹک گولیاں میں نے بڑی کھائی ہیں، اینٹی بائیوٹک، آٹومیٹک گولیاں بڑی کھائی ہیں، ہم پھاتا بھی بڑی کھائی ہیں، ہوموپیتھک، بس درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ فالسے سے محبت کریں۔ یہ میں نے نہیں، بار میں نے اپنا ٹھیلا نہیں لگوایا ہوا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک دم میں نے ایسے پتہ نہیں کس چیز کی بات کی، باپ کو کہا، اس نے کہا تیرے پیر نے باہر لگوایا ہوا ہوگا، میں پیرانوں بڑا جاننا۔ ہاں حویلی میں فالسے ہیں، جا کے کھائیں، حویلی میں فالسے ہیں، بہت میٹھے، بہت میٹھے، ماشاءاللہ بہت میٹھے، لوگ ان کے بیج لے جاتے ہیں۔ فالسے کے ساتھ دوستی کریں، سالن میں ڈالیں، شیک پئیں، خوش کریں۔ میں آج آپ کو فالسے کی ایک میں چٹنی بتاتا ہوں اور ایک پھکی بتاتا ہوں، پاؤڈر۔ فالسا خشک کر لیں، خشک کر کے نا، تو 50 گرام خشک فالسا ہو، 50 گرام دیسی اجوائن، 50 گرام سونف ہو، 50 گرام زیرہ ہو، 50 گرام دھنیا ہو، اور 20 گرام نوشادر ہو، اور 20 گرام کالا نمک ہو۔ بھول جانا تو ریکارڈنگ سن لینا، ٹھیک ہے؟ ان کو باریک پیس لیں، یہ آدھا چمچ کھانے کے ساتھ۔ جو بندہ کہتا ہے دن رات لاہور ہے، لاہور
और ला, खा खा के अल्लाह माफ करे। कहते हैं महंगाई है, बादशाहों को बुरा भला कहते हैं, और दुकानें खाने पीने की बढ़ रही हैं और अस्पताल बढ़ रहे हैं। मैं उस दिन दिखा 3 ब्रांड की बेकरियां हैं, दरमियान में एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है। यकीन जानिए, इधर बेकरी, इधर बेकरी, इधर बेकरी, 4 दुकानें हैं, उनके अपने ब्रांड है, दरमियान में मेडिकल स्टोर है। मैं कहूँ जिंदाबाद। खाना, ये आधा चम्मच, ये 1 चम्मच खाने के बाद, खाने से पहले खाएं। और इसकी एक चटनी है, पुदीना, अदरक, फालसा, बहुत कमाल चीज है। इसमें अनार दाला थोड़ा सा डाल दें, ये चटनी बना के रखें, क्यूब्स बना के रखें और इसको सारा साल खाएं। बहुत जबरदस्त है। मैदा, पेट, वेट, जिसके शुगर का जख्म हो, जिसके शुगर किसी वजह से कंट्रोल ना होती हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होता हो, मैदे की गैस बादी हो, पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो, उसके लिए बहुत मौसर चीज है, बहुत मुफीद चीज है ये चटनी। इसका शेक पिए, फिर इसको महफूज करके, अभी मौसम है, अभी आने वाला मौसम इस आज के मौसम से ज्यादा जरूरी है। वो हब्स का मौसम आने वाला है, जिसमें जिस्म से पानी निकलेगा और जिस्म का अंदर सब कुछ नमकियात फला फला खत्म हो जाएंगे। उस वक्त इसका मशरूब बना कर रखें। शरबत बनाने का तरीका बताता हूं। सस्ते फालसे ले लें, सस्ते फालसे एक तरफ पड़े होते हैं, वो लेके या मंडी से उसको पानी में भिगो कर रखें। 3 दिन तक खूब उसको मलते रहें। गुठली जुदा हो जाएगी और वो टूटेगी नहीं, वो गुठली खुद बीज बन जाएगा। उसको फसलों में उगा दो, फालसा उग जाएगा। उसको पूछ लेना कौन सा मौसम होता है, वो गुठली बीज होता है। मलने के बाद उसको छाने, अच्छी तरह खूब छाने, या ना छाने, जिस तरह उसके छिलके हर चीज हो, उसमें चीनी डाल के बेहतरीन हल्का हल्का पकाएं, बहुत हल्का हल्का, आधा घंटा, 1 घंटे, आधा दिन पकाने के बाद महफूज कर लें। बेहतरीन शरबत है, बड़ी बड़ी बीमारियों को उठा के परे फेंक देता है ये शरबत। और खास तौर पे आपका मौसम, अंग्रेज ने इस बड़े सगीर की छत 15 फुट की तय की थी कि 15 फुट से नीचे छत नहीं होगी, जो गर्मी है हमारी। और देखें आजकल गर्मी का अंग्रेज ने पूरा निजाम बनाया था, और अंग्रेज ने फालसे को लाजिम करार दिया था। और जिन इलाकों में गर्मी और फालसा नहीं उगता था, वहां फालसा पहुंचाता था। फालसा इस्तेमाल करें। इसलिए मैं सेहतमंद होऊंगा, मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। इस नियत से सेहतमंद ही खिदमत कर सकता है, बीमार तो खुद खिदमत। मजलूम के पास वो दर्द ही तो होता है जो अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं और अर्श के दरवाजे हिल जाते हैं और अर्श हिल जाते हैं। वो दर्द होता है, वो गम होता है, वो गम होता है, वो दर्द होता है, वो गम होता है। इसलिए कह करता हूं कि वजीफे को, तस्बीह को दर्द से पढ़ें, गम से पढ़ें। जिनको मैंने तस्बीह वजीफा दिया हुआ है, लोग रोजे रख रहे हैं फितनों के जाल को तोड़ने के लिए और वापस उन पर पलटाने के लिए। लोग दर्द से तस्बीहात, वज़ाइफ, अमाल कर रहे हैं, उनका दर्द फैसले करवा रहा है। दर्द, गम, अपने वजीफे को, अपने अमल को, अपनी तस्बीह को, फितनों का जाल तोड़ने के लिए अमल को पूरी ताकत से, पूरे दर्द से, पूरे गम से, दर्द की कैफियत से। अगर आज दर्द से पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ा, कल खुद पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वफा कहां से लाएंगे? फिर वफा कहां से आएगी? तो बोले किस कैफियत से पढ़ेंगे? हैं? किस कैफियत से पढ़ेंगे? हाँ, दर्द से पढ़ेंगे। फितनों का जाल ताकतवर है या अल्लाह ताकतवर है? हाँ, जो दर्द से पढ़ेगा, जो गम से पढ़ेगा, पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह इन फितनों के जाल को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया के मुखलिसीन मर्द औरत पूरे जज्बों से, पूरे दर्द से, पूरे विजदान से लगे हुए हैं, पूरे विजदान से लगे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जिनके अंदर खुलूस है, इखलास है, जिन्होंने तस्बीह खाने से वफा की है, जिन्होंने अपनी मुर्शिद से वफा की है। इनका इखलास और दर्द कुदरते कामला अर्श से फैसले करवा रहा है, और फैसले हो रहे हैं और फैसले होंगे इंशाअल्लाह। दर्द हो, गम हो, जज्बे हो, मैं अल्लाह मुझे जरिया बना ले, फितनों के जाल टूट जाएं,
खत्म हो जाएं, अल्लाह मुझे जरिया बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुखलिसीन पूरी दुनिया में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया के मुखलिसीन फैसला करवा रहे हैं। थक तो नहीं गए हैं? पूरी दुनिया के मुखलिसीन लगे हुए हैं। मुझे पल पल इतलाएं मिल रही हैं, पल पल इतलाएं मिल रही हैं, पल पल इतलाएं मिल रही। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दर्द से, मेहनत से, जज्बों से। और अभी हमने या लतीफो या वदूदो, दर्द से। अब इस दर्द को पहले अपने अंदर बनाएं। जैसे आप कितमीर और जाल, फितनों के जाल को तोड़ने के लिए दर्द बनाते हैं, अल्लाह को अपना दर्द दिखाते हैं और अल्लाह को अपना दर्द सुनाते हैं और फैसले करवाते हैं। अभी या लतीफो या वदूदो हम पढ़ेंगे, ये दर्द पहले अंदर बनाएं। और कुछ मेरे ऐलानात सुन लें। थैली के अंदर जितने भी बीज हैं, इनको थाली में धूप लगवा लिया करें, सुंडी वगैरह नहीं पड़ेगी। जितने भी बीज हैं काली थैली में। और दूसरा, 10 रातें, 10 वसीले, 10 हाजात। ये जो आखिरी अशरे की 10 रातों के हमारे हर साल प्रोग्राम होते हैं, जिस अशरे की अल्लाह ने कसम खाई है, वल फजर वल यालिन अश्र, इसके 10 प्रोग्राम पाकिस्तान। पहला अशरा, जज़ाकल्लाह, पहला अशरा जिलहज्जा का, इसकी 10 रातों की कस्में हैं। इस पे ताकतवर अमल हो रहे हैं, जो हर रात को अपनी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे देखना ना भूले। अभी से अपने मुखलिसीन को इतला करें और साथ कोई 10-5 का नोट रख के जरूर बैठिएगा। कोई छोटे से छोटा नोट, वो आपने बदन पे मलना है और फिर अपने हाथों से सदका करना है। ये जरूर कीजिएगा। यकम जिलहज्जा से 10 जिलहज्जा तक की 10 रातों को अभी से तैयारी करें। अभी से इस प्रोग्राम को देखने में चंद मिनट का प्रोग्राम, लेकिन जिंदगियां बदल दे, दुआएं कबूल करा दे और बरकतों और आफियतों के दरवाजे खुलवा दे, अताओं के दरवाजे खुलवा दे। और नक्श यार गारे मजार, इसको लिखते रहें। नक्श हजरत उमर दरियाए नील का नक्श। और कभी भी तन्हा ना आए। सखी हमेशा दूसरों को तैयार करके लाता है। पूरा हफ्ता मेहनत किया करें और पूरा हफ्ता लोगों को मोहब्बत में लाया करें। पूरा हफ्ता इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत से लोगों के घर दिल आबाद होंगे। रब पहले आपको आबाद करेगा, रब पहले आपको शाद करेगा। और तस्बीह खाने का मेरा चंदा धंधा, हामीम ला युनसरून, नफल दुआएं और कितमीर और फितनों के जाल को तोड़ने के लिए अमाल, इसको बहुत ताकत बढ़ाएं, बहुत तवज्जो बढ़ाएं। और हमारी ये 3 दिन के रूहानी चिल्ले में या हाफिज़ो या सलाम, हामीम ला युनसरून के 1.25 लाख हो रहे हैं। तवज्जो है ना इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह।